بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واجب الکرام جناب محترم شوکت لالیکا صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، میں اس جامعہ میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ 1974 کے اندر ختم نبوت کی ایک کانفرنس یہاں پر تحریک کے دوران علامہ اشرفی صاحب نے بلائی تھی اور میں اس کانفرنس کے اندر بھی حاضر ہوا تھا۔ پھر حضرت علامہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کے ساتھ اور مولانا نیازی علیہ رحمت کے ساتھ بارہا یہاں پر آنا اور حاضر ہونا نصیب ہوا۔ یہ جامعہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے اور یہاں آ کر دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے انتہائی قریبی اور بے تکلف دوست کی یادگار ہے۔ ان کے صاحبزادہ مکرم جناب اشرفی صاحب اور دیگر بھائیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہر سال بہاولپور کے اندر جب اجتماع ہوتا ہے امن کمیٹی کا، تو یہ چونکہ یہاں کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ ہر سال محرم کے اندر یا محرم سے چند دن پہلے اس میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے، اور دل خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اور ان کا یہی خلوص ہے کہ آج یہاں پر اہل تشیع کے حضرات وہ بھی تشریف لائے، اور اسی طرح دیوبندی حضرات بھی تشریف لائے، اور باقی مسالک کے احباب بھی یہاں پر تشریف لائے، اور یہ سارے کے سارے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم سب ایک، اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایک نہ ہوں اسلام کی تنفیذ اس وقت تک ممکن نہیں۔ جتنی تحریکیں چلی ہیں، اگر آپ ان تحریکوں کے پس منظر کے اندر جائیں تو اس میں امت کا اتفاق آپ کو نظر آئے گا۔ انگریز یہاں سے گیا تو اس کے جانے پر، اس کو نکالنے پر یہی علماء اور مشائخ تھے جنہوں نے اس کے خلاف فتاوی جات بھی دیے اور پھر تحریکیں بھی چلائیں، اور جزائر انڈیمان تک کالے پانی کی سزائیں انہوں نے برداشت کی، لیکن انگریز کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکے۔ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، علم کا وہ مینار ہے جنہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد کا۔ اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ مولانا جی آپ فتویٰ واپس لیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ فضل حق نے جو فتویٰ دیا ہے وہ واپس لینے کے لیے نہیں دیا، میں نے حق سمجھ کر یہ فتویٰ دیا ہے۔ جزائر انڈیمان تک انہیں سزا ہوئی، کالے پانی میں رہے، ان کا بیٹا جہاں پر مقدمہ لڑتا رہا، بالآخر مقدمے میں جیت گیا۔ جب وہ اپنے باپ کے رہائی کے کاغذات لے کر وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور بہت بڑا جنازہ۔ یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کی آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کیا ڈیوٹی تھی؟ یہ وہاں پر لیٹرینیں ان سے صاف کروائی جاتی تھی، اور جب جنازہ جا رہا تھا اس نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ جہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین جیل کے اندر تھے وہ رخصت ہو گئے ہیں، آج یہ ان کا جنازہ ہے، اور یہ مولانا فضل حق خیر آبادی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے تو ان کے رہائی کا پروانہ لیا تھا، وہ لے کر آیا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی سے پہلے
اسی طرح تاریخ پاکستان کے اندر اگر آپ آئیں تو اس تاریخ کے اندر بھی جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور پاکستان کو بنانے کے لیے خدمات سر انجام دیں. کل بھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اندر ہمارا پروگرام تھا. دیوبندی بریلوی شیعہ حدیث سارے وہاں اکٹھے تھے. مولانا محمد سید اکبر صاحب تھے, طاہر محمود نشفی صاحب تھے اور کافی حضرات تھے. وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ جب ہم مجتمع ہیں, ہم اکٹھے ہیں, تو ملک کے استحکام کی یہ ضمانت ہے. اور اگر ہم بکھر گئے, اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے, اگر ہم نے ایک دوسرے کو لڑوانے کا سیرا اپنے گلے میں ڈال لیا, تو پھر یاد رکھیں جو ملک فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھتے ہیں وہ سلامت نہیں رہتے. ابھی مجھ سے پہلے طالبان پر گفتگو کر رہے تھے ہمارے مولانا. اگر آپ طالبان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ کامیابی کی تاریخ ہے. اور اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ مدرسے کے طالب علم یہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کیسے اتنی بڑی طاقت کو لتاڑ دیا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سپر پاور کو شکست دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور سپر پاور کو شکست دے کے ڈالتے ہیں. آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں, تاریخ میں ان کا ایک نام ہے اور ہماری تاریخ اس نام کے ساتھ مزین ہے. اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس نے کیسے بیت المقدس کو اس قبضہ پنجہ یہود سے حاصل کیا تھا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ صلاح الدین ایوبی کی بھی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی, اس کی بھی باضابطہ فوج نہیں تھی جیسے آج کی فوج ہوتی ہے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اس لیے کہ جہاں سیلاب آتا ہے تو فوج آتی ہے, زمینی آسمانی آفات و بلیات آتی ہیں تو فوج مدد کے لیے آتی ہے, اور جب ہمارے سیاستدان تنقید کرتے ہیں تو ان کی فوج بڑھتی ہے. ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنہوں نے 65 سے لے کر آپ تک اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, تنقید بھی کوئی انہیں پر آتی ہے. سیاستدانوں کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے کہ وہ کیا گل کھلاتے ہیں جنہوں نے ملک کے خزانہ کو تباہ و برباد کیا. آج جب ان کو اپنی فیور میں کوئی بات نظر نہیں آتی تو وہ بھی فوج پر تنقید کرتے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی رہائی کے لیے اقدام اٹھایا, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو فوج تھی وہ کون تھے. یہی بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا. جاؤ تاریخ کو کنگال کے دیکھو, آپ کو نظر آئے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا اس کا نائب کمانڈر ان چیف وہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ. آپ نے پیروں کو لگا دیا کہ ادھر دم کرنے والے ہیں. غوث العظم صرف دم کرنے والے نہیں تھے, وہ اپنے وقت کے بہت معتبر آدمی تھے, اپنے وقت کے سرمایہ دار تھے. اسلام سرمایہ کو حاصل کرنے کا مخالف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ سرمایہ ضرور بناؤ, کاروبار ضرور کرو, لیکن اس کاروبار کے اندر امانت اور دیانت کو پیش نظر رکھو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بڑے تاجر تھے, ان کے پاس پیسہ تھا. رسول اللہ چلتے تھے تو ایک ایک قدم پر غلام کو آزاد کرتے تھے. یہ پیسہ تھا تو بولتا تھا, لیکن انہوں نے پیسہ بنایا اور خرچ کیا تو اسلام کے لیے خرچ کیا. سیدنا غوث العظم کا خلیفہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب کمانڈر ان چیف تھا, اور جو ان کے ساتھ آئے تھے لوگ ان کا پتہ ہے کہ یہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے طالب علم تھے. آج کے طالبان نے کوئی علیحدہ کام نہیں کیا,
ان کو اپنی تاریخ یاد تھی، وہ اس تاریخ پر آئے اور آپ بھی پڑھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے والے حضرت سیدنا غوث اعظم کے مدرسے کے طالب علم تھے، حضرت امام غزالی کے مدرسے کے طالب علم تھے، جامعہ نظامیہ کے طالب علم تھے، جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ آج کے طالبان، انہوں نے آج کی بڑی قوت کو شکست دی ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے آج کے دن یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان اگر غلام ہے تو محمد عربی کا غلام ہے، اس کے علاوہ اپنے گردن میں کسی اور کی رسی نہیں ڈال سکتا۔ حضرات محترم، آپ کے بڑوں نے جو کچھ کیا ہے، کاش کہ وہ آپ کے سامنے ہو، وہ آپ کے سامنے ہو۔ انہوں نے علم حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے علم حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا؟ ایک نوجوان چلا، سفر کرتے کرتے بغداد کے اندر آ پہنچا، اور بغداد کے اندر آ کر اس نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اور یہ طالب علم جو ہوتے ہیں تو کسی ایک مدرسے کو بان کے نہیں رہتے، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ آج کل تو رواج ہے کہ روٹی کہاں اچھی ملتی ہے، کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے، اور اس زمانے میں رواج تھا کہ استاد کہاں اچھا ملتا ہے، پڑھانے والا کہاں اچھا ملتا ہے۔ چنانچہ اس طالب علم کی جو بھوک تھی علم کی وہ پوری نہ ہوئی۔ اسے پتہ چلا کہ اس شہر کے اندر ایک اور عالم دین بھی ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، اور وہ بھی پڑھاتا ہے۔ یہ یہاں سے اٹھا اور اس مدرسے میں جب یہ آیا تھا تو اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک سرائے کے اندر جا کر یہ ٹھہرا اور سرائے والے سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے اپنی سرائے کے اندر جگہ دیں۔ وہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ اب یہ یہاں سے چلے، مدرسے میں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو یہ امام احمد بن حنبل کا گھر پوچھنے لگے۔ جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا کہ مجھے تو نہیں، اس لیے کہ اس زمانہ میں امام احمد بن حنبل پر پڑھانے پر پابندی تھی، اور تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عباسی خلفاء نے جو آخر میں آئے انہوں نے امام احمد بن حنبل کو یہ کہا تھا کہ تم ہمارے عقیدے پر آ جاؤ، اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام، مخلوق ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے۔ چنانچہ یہ بالآخر پوچھتا پوچھاتا حضرت امام احمد بن حنبل کے مکان پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، میں تو پڑھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت کی حکومت وہ میرے پڑھانے پر پابندی لگا چکی ہے، اور جو بندہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ اس کو بھی پکڑ کے جیل میں دیکھ دے۔ تم کیسے میرے پاس پڑھو؟ وہ بھی قلب صادق لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے پڑھو گے؟ اس نے کہا کہ میں جب اپنی جگہ سے چلوں گا تو بھیک مانگنے والوں کا لباس پہن کر نکلوں گا، لوگوں سے بھیک
کی سدائیں بلند کرتا ہوا نکلوں گا. جب آپ کے دروازے پر آؤں گا تو آپ مہربانی کرنا جتنی دیر کسی بندے کو فقیر کو بھیک دی جاتی ہے اتنی دیر میں مجھے 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں پڑھا. حضرت امام اعظم نے حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ بات قبول فرمائی. وہ اگلے دن آیا, آپ نے دروازہ کھولا اور اس دروازہ کھولے اس نے اپنے وہ جو بھیک مانگنے کا سامان تھا اسی کے اندر قلم اور دوات بھی رکھی ہوئی. یہ جب آیا دروازے پر, آپ نے دروازہ کھولا, اس کو اندر بلایا اور جتنی دیر میں کسی کو بھیک دی جاتی ہے اتنی دیر میں انہوں نے 2 حدیثیں اس کو پڑھا. ایک مدت تک یہ اسی طرح آتا ہے. ایک دن یہ بیچارہ بیمار ہو گیا. جس سرائے میں تھا اس نے کہا کہ اگر یہ یہاں مر گیا, وہ چونکہ جانتا تو تھا نہیں کہ یہ کون ہے, اس نے کہا یہ جہاں پر مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ منحوس سرائے ہے, میرے پاس تو ٹھہرے گا بھی کوئی. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ وہ بندہ تھا بقائی بن مخلد, علماء اس کو جانتے ہیں. بقائی بن مخلد, جب امام صاحب نے اسے کہا تھا کہ تو کہاں سے آیا, میں بہت دور سے آیا. امام صاحب نے کہا تو زیادہ سے زیادہ افریقہ سے آیا ہوگا. اس نے عرض کی کہ حضرت میں افریقہ سے نہیں آیا, افریقہ سے بھی آگے کشتیوں کے ذریعے ہم اپنے دیش سے نکلتے ہیں, پھر افریقہ کی سرزمین پر آتے ہیں, اور افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں کے اندر میں چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں پہنچا, اور میرے وطن کا نام اندلس ہے. میں جب موریتانیہ میں تبلیغی دورے پر گیا تو وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ افریقہ کتنا دور ہے. ہم لیبیا سے چلے تھے اور یہ بالکل ایک کونے پر ہے موریتانیہ, اور وہاں پر میلاد شریف کا جلسہ تھا تو ہم اس میں گئے. اور ابھی 2 سال پہلے میں جب اسپین میں گیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اندلس کے لوگ یہاں سے کیسے کشتیوں کے ذریعے پار کر کے اپنے ملک کو سمندر کو پار کر کے افریقہ میں پہنچے, اور پھر افریقہ سے آگے کیسے سفر کر کے وہ وہاں پر بغداد شریف کے اندر پہنچا. تو وہ جب بیمار ہوئے تو جو سرائے والا مالک تھا اس نے کہا یہ تو منحوس سرائے کہلائے گی, یہ بندہ مر گیا تو میرا کیا بنے, میری تو سرائے ویران ہو جائے. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کہاں کا آدمی ہے اور کتنا پہنچا ہوا بزرگ. 3-4 روز جب وہ نہیں آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا, تو میرا ایک شاگرد ہے جس کو میں اپنے پاس جگہ دیا کرتا تھا, 3-4 روز سے وہ نہیں آ رہا, کدھر ہے وہ, پتہ کرو. شاگردوں نے بتایا کہ حضور وہ تو بیمار ہے اور سرائے کے اندر ہے, چل نہیں سکتا, آ نہیں سکتا, کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے اس کو مزاج پرسی کے لیے اس کی سرائے میں جانا چاہتا ہوں. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ اس دن بازار بند ہو گئے. یہ امام احمد بن حنبل کی ہیبت تھی لوگوں پر, بازار بند ہو گئے اور آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس سرائے کے اندر گئے. پھر سرائے والے کو پتہ چلا کہ وہ بھی امام احمد بن حنبل کا ماننے والا تھا, ان کا مقلد تھا, ان سے محبت کرنے والا تھا. پھر اسے پتہ چلا کہ میرے پاس جو شخصیت ہے وہ کتنی متبرک ہے, جس کے لیے امام احمد بن حنبل بھی اس کی مزاج اسی کے لیے نہ پڑا. اور آپ کے ساتھ جو لوگ پڑھنے والے تھے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی بہت کچھ لکھا ہے, لیکن میں نے اس کی کچہری میں بیٹھ کر, اس کی مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے, میں نے بھی یہ کتاب منتخب کر دی ہے. اور فیصلہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل وقت کے امام ہے, لیکن اس کے شاگرد کی کتاب بھی ان سے کہیں کام نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چاریہ حدیث وجب تو فرید علامہ صاحب.
آئیے علم کس طرح آپ تک پہنچا، آگے چلیے۔ حضرت امام شافعی، آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، آپ چلے مکہ شریف سے اور گورنر مکہ کو کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر ایک بڑا عالم ہے، اس کے نام مجھے خط لکھ دیں تاکہ وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آئے اور مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کرے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی اس سے خط لے کر چلتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین اس کے دروازے پر جا کر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گورنر مدینہ بھی ساتھ، خط مکہ کے گورنر کا تھا اور گورنر مدینہ کے پاس آئے، وہ ساتھ ہوا اور یہ اس بزرگ کے دروازے پر پہنچے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے خادمہ آئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ جواب اس کو دیا گیا کہ گورنر صاحب آئے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج کا مولوی ہوتا نا وہ جوتے نہیں سمجھتا تھا کہ گورنر صاحب دروازے پر آ گئے، لیکن وہ مولوی نہیں تھا، امام مالک۔ امام مالک نے اپنی خادمہ کو کہا کہ جاؤ اس کو جواب دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں مل سکتا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ گورنر صاحب تو اپنا سموہ لے کے چلے گئے، لیکن میں نے چونکہ علم حاصل کرنا تھا میں وہیں کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی، میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے خادمہ کو کہا، جب وہ آئی پوچھنے کے لیے تو میں نے اسے کہا کہ جائیں اور حضرت امام صاحب سے یہ جا کر عرض کریں کہ ہاشم کا ایک بیٹا تمہارے دروازے پر آ کر کھڑا ہے، تم سے ملاقات چاہتا ہے۔ کچھ آپ ہی ہاشمی، چنانچہ وہ خاتمہ اندر گئی، واپس آئی، امام صاحب ساتھ آ گئے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا بات؟ حضرت امام شافعی نے عرض کی کہ میں علم کے حصول کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ نسبت ہے۔ امام مالک نے کہا کہ اب تمہارے کے لیے نہ تو اسباب کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، جس وقت جی چاہے آ جایا کرو اور مجھ سے سبق پڑھ جائے۔ چنانچہ امام شافعی وہاں پر بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ امام شافعی پھر آئے تو آپ نے اپنے خادماؤں سے کہا کہ وہ میرا شاگرد آ رہا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کریں، رات کو وہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھے گا تو اس کے لیے پانی کا انتظام کریں، رکھیں۔ انہوں نے بڑا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ یہ دونوں حضرات آپس میں گفتگو کرتے رہے، کرتے کرتے امام مالک نے اجازت لی، کو گھر چلے گئے اور امام شافعی جاگتے رہے۔ جس مسائل پر گفتگو ہوئی تھی اس سے فقہ کے 300 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔ صبح جب وہ خادمہ آئی تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا شاگرد بڑا فاضل آدمی ہے، بڑا نیک ہے، نیکوکار ہے، انہوں نے تو فجر کے وقت تہجد بھی نہیں پڑھی، لوٹا پانی کا جو بھر کے رکھا گیا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا۔ انہوں نے بھی سوچا کہ کیا ہو گیا، شافعی کو کیا ہو گیا۔ جب آپ واپس آئے اور آپ نے آ کر امام شافعی سے کہا کہ ادریس یہ کیا ہوا تمہیں، تہجد بھی نہیں پڑھتی ہوا؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ جو رات گئے تک میرے ساتھ بیٹھے رہے، جن مسائل پر آپ نے گفتگو فرمائی، آپ تشریف لے گئے، میں نے پھر اس پر غور کیا، 300 سے زائد مسائل میں نے اسی گفتگو سے اخذ کیے اور تیار کیے ہیں، مجھے نیند ہی نہیں آئی تو وضو کی حاجت نہیں بنا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم حاصل کیا اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ امام شافعی ایک دفعہ جا رہے ہیں اور ایک آپ کی آخر میں بیائی ختم ہو، چلتے چلتے جب آپ
ایک جگہ پر پہنچے، سفر مدینہ تھا، تو ایک جگہ آپ جھکے، یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی درخت ہے اور آپ اس سے بچ کر نیچے سے گزرنا چاہتے، نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں جواب دے گئی تھی۔ جو ساتھ شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہاں جھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو کیا ہو گیا، یہاں پر جھکے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک درخت ہوتا تھا اور جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو اس سے جھک کر گزرتے تھے تاکہ وہ سر پر پگڑی کو نہ کھینچ لے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ یہاں درخت ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اگر درخت ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حافظہ بھی کام کر رہا ہے، اور اگر درخت یہ کہتے کہ نہیں ہوتا تو آج کے بعد میں پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ علماء تھے ہمارے جنہوں نے صعوبتیں برداشت کر کے علم کو حاصل کیا، اور وہ علم ہم تک پہنچا۔ ہمارے علامہ اشرفی صاحب ان قبیل کے خادم تھے، اس قبیلے کے خادم تھے، اور انہوں نے بھی جس طرح علم حاصل کیا اور پھر یہ پودا لگایا، اور آج ان کے صاحبزادگان اس پودے کی آپ جاری کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا وقت جو ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک وہ امن کا گہوارہ بننا چاہیے، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری بے شعور لوگوں کی وجہ سے یہاں پر کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو جاتا ہے، اور ہم آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کروں، میں نے دنیا گھومی ہے، مولانا نورانی صاحب کے ساتھ باہر جاتا رہا ہوں، اور ان کے بعد بھی الحمدللہ لوگ بلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں ہم۔ ایک بات یاد رکھو، بیرون طاقتیں، مغرب کے لوگ جب وہ ہمیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دے، وہ فرقہ واریت کو ہوا دے۔ اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کا آپ کو میں اب کیا بتاؤں، مجھے ایک دفعہ ہمارے ایک DPO صاحب تھے، اور اس کے بعد وہ سما میں کبھی کبھی پروگرام کرتا ہوں، تو بلال قطب صاحب نے بھی مجھے ان کے واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ دبئی کے اندر بین الاقوامی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہود تھے، اور ان یہودیوں نے آپس میں جو گفتگو کی، اس کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو 12 سال تک ڈیرہ غازی خان میں ایک مسجد کا امام تھا، اور وہ یہودی تھا۔ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 12 سال تک ڈیرہ غازی خان کی ایک مسجد میں نمازیں پڑھائی ہیں، جمعے کی امامت کی ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، میں آن ڈیوٹی تھا، میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ اور اسی طرح دہشت گردی کے واقعات کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی جگہوں پر ایسے لوگ ملے جو جہاد کر رہے تھے، لیکن جب ان کو نہلانے کے لیے کٹھے پر دراز کیا گیا تو ان کے خطرے نہیں تھے۔ اخبارات کے اندر چیزیں آئیں، ٹی وی کے اندر بھی چیزیں آئیں، یہ تو میں نئی بات نہیں کر رہا، بڑی اور سنی بات ہوتا ہے رہا کے ساتھ، اور بڑے بڑے افسروں نے یہ بات ہمیں بتائی۔ ابھی ہمارے ایک شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے بتایا کہ وہاں کراچی کے اندر ایک بندہ بڑی سخت مجلس پڑھتا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور اس کی مجلس کے بعد یقیناً جھگڑا ہوتا، قدرتی وہ مر گیا۔ جب مرا تو اس کو نہلانے کا وقت آیا تو اس کے بھی خطرے نہیں تھے، وہ بھی کسی اور کا ایجنٹ تھا۔ تو ذات محترم، ہمارے ملک کے اندر یہ فرقہ واریت یہ پیدا کی جاتی ہے، ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے، اور یہ لڑانے والے وہی مغرب کے دل دادا ہیں۔
وہی سپر طاقتیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑواتی ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حکومت ہم کریں، یہ بیچارے اسی طرح پھرتے رہے۔ چنانچہ آپ نے اگر فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں جو تباہ ہوئی ہیں مملکتیں ان کو دیکھنا ہو تو پھر شام میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو ان مملکتوں کو دیکھنا ہو تو لبنان میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑانے والے آپ کو کس حالت میں چھوڑ کر گئے۔ میں فرانس گیا تو فرانس میں ایفل ٹاور کو دیکھے بغیر کو بندہ واپس نہیں آتا، دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ وہاں ایفل ٹاور پر ہم گئے، ایفل ٹاور کے راستے کے اندر دریا ہے اور اس دریا پر دونوں جانب دونوں کناروں پر کتابوں کی دکانیں، پرانی کتابیں، اور اس میں جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کتابوں کے دلدادہ ہیں، وہ وہاں سے جا کر کتابیں حاصل کریں۔ ہم اس روڈ پر جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت بچی 6-7 سال اس کی عمر ہے اور وہ ہاتھ میں مکئی کے سکتے چھلیاں لے کر وہ اس سڑک پر گھوم رہی ہے اور بیچ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرانسیسی دوست سے پوچھا، میں نے یہ کیا ہے تمہاری یہ ریاست، تمہارا یہ ملک، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جہاں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بچی ہاتھ میں چھلیاں پکڑے سڑک پر گھوم رہی ہے اور چھلیاں بیچ رہی ہے، وہ سیدھا کپڑے ہیں لیکن شکل اتنی خوبصورت ہے، ہماری بچیوں سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ ہماری بچیاں نہیں ہیں، یہ شام کی بچیاں ہیں، جب وہاں پر فرقہ واریت نے جنم لیا، لوگ لڑے آپس میں، وہاں کے لوگ نکلے وہاں سے، ہم نے ان کو پناہ دی ہے اور آج یہ بچیاں گزرے اوقات کے لیے چھلیاں ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر بیچ رہی ہیں۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں یہ کام کریں غیر ملکوں کے اندر جاتے ہیں؟ مولانا سمیع حق صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک یورپی ملک کے اندر ایک کانفرنس کے اندر شریک تھا اور اس کانفرنس کے اندر جب ہم میز پر بیٹھے کھانے کے لیے گئے تو ایک لیڈی سرونٹ ہمارے پاس آئی، ایک خاتون ہمارے پاس آئی اور اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو یورپین پہنتے ہیں، جس کا حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہتی کہ وہ عورت میرے پاس آ کر ہماری گاڑیاں پکڑیاں، یہ دیکھ کر مجھے کہنے لگی کہ مولانا میں الجزائر کے فلاں عالم دین کی بیٹی ہوں۔ مولانا کہنے لگے کہ میں اس مولوی کو بھی جانتا تھا، عالم دین کو بھی جانتا تھا، لیکن اس کے دادے کو جانتا تھا، اس لیے کہ اس کے دادے کو الجزائر میں امام اعظم ثانی کہا جاتا تھا۔ اتنا بڑا علم کا وقار، لیکن میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر، رونا آ گیا کہ آج ہماری بچیاں ان فسادات کی بدولت اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یورپین کا لباس پہن کر آدھی ننگی ہے اور ان کے ملکوں کے اندر آ کر یہ روزگار کے دھندے کے اندر وہ مصروف ہے۔ اور اگر آپ نے دوسری اس کی حیثیت کو دیکھنا ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلی دفعہ 89 کے اندر لیبیا کے اندر گیا، کرنل قذافی کا دور تھا، وہاں انہوں نے ہمیں مطالعے کے لیے بلایا تھا۔ جامعہ جو وہاں کی طرابلس کی جامعہ ہے، اس جامعہ کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر ہمیں بلایا گیا۔ چنانچہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ لیبیا ایک خوشحال ملک، ایک خوشحال ملک۔ لیبیا کی دیواروں پر، سڑکوں پر بورڈ آویزاں تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو وہ حکومت کو درخواست دے، حکومت اس کو مکان دے گی، اس لیے کہ مکان ہر بندے کا حق ہے۔ آگے چلے تو پھر دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کار ہر بندے کا حق ہے، حکومت سے بات کرو، تمہیں
کار مل جائے گی. پھر آگے اور بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندے ابھی تک کنوارے ہیں وہ حکومت کو درخواست دیں اپنی شادی کے لیے, رشتہ تلاش کریں اور حکومت ان کو 50,000 دینار ان کی شادی کے لیے دے. یہ ملک انتہا کا خوشحال ملک. مجھے تقریباً 8-10 مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور وہ اس کا اتفاق یہ تھا کہ کرنل قذافی واحد مسلمان سربراہ تھا جو اپنے ملک کے اندر ہمیشہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتا. وہ ہمیں بلاتا تھا. پہلے مولانا نورانی علیہ رحمت جاتے تھے, نیازی صاحب جاتے تھے, پھر ان کے ساتھ بھی ہم گئے, پھر ان کے بعد بھی ہم گئے. جب وہ افریقن یونین کا صدر بنا تو پھر ہر افریقی ملک کے اندر وہ جاتا تھا اور میلاد کا جلسہ کرتا تھا اور اپنے ساتھ جتنی دولت, گاڑیاں اور سامان لے کر جاتا تھا, جب وہاں سے اٹھتا تھا تو سارا ان کو دے کر آ جاتا تھا کہ یہ تمہارے ملک کے. اور اس ملک کی یہ حالت تھی. آج آپ اٹلی کا نام سنا, میں نہیں گیا ہوں اٹلی میں, مسلمان وہاں پر موجود ہیں, مساجد بھی موجود ہیں. وہاں پر اٹلی کی 50% بجلی اس کا انتظام لیبیا کیا تھا کیونکہ اس کے پاس تیل تھا. اور جب یہ فوت ہوا, شہید کیا گیا اس کو, اس وقت بھی 125 سال کا تیل لیبیا کے خزانے کے اندر موجود. یہ اتنا بڑا امیر ملک تھا, لیکن ہوا کیا کہ بن غازی کے اندر ایک کانفرنس اور وہ یہ میلاد کی کانفرنس, ہم بھی وہاں پر گئے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر حد سے زیادہ سیکورٹی کا انتظام ہے. تو وہاں آتے جاتے تعلق بن گیا تھا. تو ہم نے ایک لیبین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں قبائل اور یہاں جو قبیلہ بن غازی کے اندر بستا ہے یہ مصر کی سرحد کے قریب ہے. اس نے کہا کہ یہ قبیلہ کرنل قذافی کو نہیں مانتا اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں, لیکن ابھی ان کا بس نہیں چلتا. وہی سال تھا کہ وہاں پر ایک آدمی اٹھا, ایک فوجی کے گلے پڑ گیا اور وہ لڑائی اتنی چلی کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئی اور جو کچھ لیبیا کے پاس تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. آج لیبیا کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں, امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے برادران محترم, بزرگان دین, علماء کرام اور مشائخ اعظام, میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج تہیہ کریں کہ آپ اپنے ملک کو نہ تو شام بننے دیں گے, نہ اپنے ملک کو لبنان بننے دیں گے, اور نہ اپنے ملک کو عراق بننے دیں گے, نہ اپنے ملک کو لیبیا بننے دیں گے, نہ ہم فرقہ واریت کے ذریعے اس ملک کی تباہی کا سامان پیدا کریں گے, نہ ہم اپنی فوج کے ساتھ لڑ کے اپنے ملک کے اندر تباہی کا سامان پیدا کریں گے. اگر ہم نے یہ کچھ کر لیا تو ملک امن کا گہوارہ بنے گا, اور اگر ہم سے یہ نہ ہو سکا تو پھر یاد رکھو اپنے اندر پھر اغیار کے, اپنے اندر امریکنوں کے, اپنے اندر غیر مسلموں کے ایجنٹوں کو تلاش کرو جو تمہیں فرقہ واریت پر ابھارتے ہیں, جو تمہیں فوج کے خلاف ابھارتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ ملک مستحکم ہو, ملک کے اندر نظام ہو. ابھی میں حیران ہوتا ہوں بات لوگوں کی باتیں سن کر. بات میں علماء بورڈ کا ممبر اور اس وقت قومی یکساں نصاب کے نام پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تمام لوگوں کا نصاب بچوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے. پہلے یہ تھا کہ پرائمری جماعت کے ٹاپ پر پڑھنے والوں کا نصاب اور ہوتا ہے, بیکن ہاؤس کا نصاب اور ہوتا ہے, دیگر جو اسکول ہیں ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں وکیل نہیں ہوں, مجھے کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو کہنے میں جو ہے وہ بخل نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے پبلشر کو بلا کر ان سے کہا کہ آپ نصاب کو مرتب کریں اور اس بنیاد پر آپ کو نصاب کو مرتب کرنا ہے. چنانچہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے اپنا نصاب مرتب کیا, اس کے بعد پرائیویٹ پبلشر جو ہے انہوں نے اپنا مرتب کیا. پھر ہمیں یہ کہا گیا علماء بورڈ کو کہ آپ اس نصاب کو چیک کریں, ایسا نہ ہو کہ کوئی فرقہ واریت کی بات آ جائے.
ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات آ جائے جس سے قوم کے اندر انتشار پیدا ہو۔ چنانچہ وہ کتابیں ہمیں دی، ہم نے پڑھی۔ اب جو لوگ بغیر پڑھے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر ہنسی آتی ہے کہ یہ کتنے لوگ، ان کتابوں کے اندر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے اس کے آگے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور جہاں پر کسی اور نبی کا نام آیا علیہ السلام اس پر آیا، جہاں صحابہ کرام کا نام آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہم پر آیا ہے۔ ہمارے شیعہ دوستوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جہاں پر نام آیا وہاں علیہ السلام آیا۔ چنانچہ یہ بھی بعض اوقات ہمارے مومن دوست بلا بجائے اس پر تنقید کرتا ہے کہ میں جب آپ کو کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ السلام علیکم، سلامتی تو میں آپ پر بھی بھیجتا ہوں، اگر آل بیت پر سلامتی بھیجو گے تو کون سی قیامت آ گئی؟ خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں کہ علیہ السلام رکھنا۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ بات پاس کی کہ جہاں پر حضرت علی کا نام آئے گا وہاں پر کرم اللہ وجہ الکریم بھی آئے گا اور علی بھی علیہ السلام بھی آئے گا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور اسی طرح معراج شریف کا واقعہ، یہ 5ویں تک ابھی تک ہم نے پاس کیا۔ معراج شریف کا واقعہ اس میں آیا، سیدنا صدیق اکبر اس میں آئے، عثمان غنی آئے، عمر فاروق آئے، علی المرتضیٰ آئے، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، کہ تمام تر لوگوں کے واقعات سے وہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آج کی پہلی کتاب پڑھنے والے تو پہلی جماعت کے طالب علم ہوتے تو ہمارے لیے بہت گرام مشکل ہوتی، الفاظ بھی مشکل ہے، لیکن آج کے لیے ہمارے قبلے کو بہت درست بھی کیا ہے، جہاں خراب کیا وہاں درست بھی کیا، اس لیے کہ آج کے بچے اچھے اچھے الفاظ، ثقیل الفاظ وہ بولنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، پڑھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمام تر چیزیں کورس کے اندر شامل ہیں، اور جو لوگ بغیر پڑھے اس پر تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو پڑھ کر۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹاٹ والے سکول تو تقریباً ختم ہو گئے، لیکن ابھی تک بھی سکولوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ چھوٹے درجے کے سکول ہیں، بڑے کے ہیں بڑے، لیکن اس حکومت نے آ کر یہ کام کیا کہ تمام کے لیے نصاب تعلیم یکساں ہوگا اور وہ اسی کو پڑھیں گے، اسی کو پڑھانا پڑے گا، اور اسی کے پڑھنے والے جو ہیں وہ آگے ترقی کریں گے اور کامیاب و کامران ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمیں ہر ایک کو اپنے عقیدے پر پختہ رکھے، اور یاد رکھیں کہ جو بادشاہ علم والوں کی قدر کرتے ہیں وہ رب بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ ایک آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ذہن میں آ گیا، یہ سلطان محمود غزنوی، اس کے ذہن میں یہ چونکہ بادشاہ کا بیٹا تو نہیں تھا، ایک فوجی کا بیٹا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، میرے باپ کا نام سبکتگین کہا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ علم دین جو حاصل کرنے والا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر ہے، یہ وارث علوم مصطفیٰ، یہ ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اور تیسری کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں، یہ اس کے ذہن میں ایک خواب۔ ایک دفعہ مبارک سے کہیں سے آ رہا تھا، چلتے چلتے جب وہ اپنے محل کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اور وہ کسی کی دکان پر کھڑا ہے، کتاب میں ہاتھ میں لیے، وہ اس روشنی کے اندر جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ دکاندار توجہ کر رہا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ دکاندار کہے گا لینا دینا ہے کچھ نہیں، میرے دکان پر آ کر تم بوجھ بنے بیٹھے، وہ پھر پیچھے ہٹ۔ سلطان محمود غزنوی یہ دیکھا، جب وہ قریب آیا تو اس نے اپنے لشکر میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ اس بچے کو بلایا،
پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں کتاب یاد کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اپنے سبق کی دہرائی کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ روشنی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہماری مسجدوں میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے میں اس دکان پر آ کر اس دکاندار سے بھی چھپ کر یہاں سبق پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، روشنی کا۔ سلطان محمود غزنوی نے جو اس کے ساتھ الاؤ چل رہا تھا، شمع بڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ سارے دن آئندہ یہ اس الاؤ کے اندر اس شمع کے نیچے بیٹھ کر پڑا کرے اور اس کے تیل کا بھی انتظام کرے۔ چنانچہ وہ انتظام ہو گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی چلتے چلتے اپنے محل میں جا پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو اس کو نیند آ گئی، اور نیند نے یہ بے قرار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نیند میں خواب میں اور اسے کہا کہ محمود غزنوی، تم نے میرے علم کے وارث کی قدر کی ہے، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے علم کے وارث کی قدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جہاں بھی قدر کرے گا، آخرت میں بھی قدر کرے گا، اور جنت تمہارا مقدر ہے۔ سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ ایک طالب علم کی خدمت کا مجھے یہ صلہ ملا ہے کہ میرے باپ کا نام بھی مجھے بتا دیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہو گئی ہے، اور جنت کی بشارت۔ ایک ہی خواب میں 3 مسئلے حل ہو گئے۔ تو آئیے یہ جلد سے چھوڑ کے اپنے گھروں کو جب جاتے ہو تو ان طالب علموں کا بھی خیال رکھو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں، انہوں نے بننا ہے، اور ان کی خدمت کرو گے تو جہاں سلطان محمود غزنوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بشارت دیتے ہیں، یہ بشارت آپ کو بھی مل سکتی ہے اگر ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔